بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شیطانی محل۔ امرو یار کے خیمے کے دروازے کا پردہ ہٹا کر خیمے کا محافظ اندر آیا اور اس نے امرو کو بتایا کہ ملک توران کا شہزادہ ابرار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ شہزادہ ابرار کا نام سن کر امرو جو بستر پر آرام کر رہا تھا فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس نے خیمے کے دوسرے حصے میں جا کر جلدی سے لباس بدلا اور واپس آ کر محافظ سے کہا کہ وہ شہزادے کو اندر بھیج دے۔ چند لمحوں بعد خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک نوجوان اندر آ گیا جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اس کی داڑھی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور اس کے سر کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ کئی روز سے نہایا نہ ہو۔ اس نوجوان کی حالت اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر امرو حیران رہ گیا۔ اسے محافظ نے بتایا تھا کہ اس سے ملنے ملک توران کا شہزادہ آیا ہے، مگر یہ نوجوان تو کوئی بکاری معلوم ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ امرو نے اس نوجوان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں امرو بھائی؟ میں شہزادہ ابرار ہوں، نوجوان نے کہا تو اس کی آواز سن کر امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ او شہزادہ ابرار، یہ تم ہو؟ مگر تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے بیٹھنے تو دیں امرو بھائی، میں پیدل سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں، تھکاوٹ سے میرا برا حال ہے، پہلے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، شہزادہ ابرار نے کہا۔ او ضرور ضرور، تم میرے دوست ہو، تمہیں میں اپنے خیمے میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں، میں تمہیں نئے کپڑے دیتا ہوں، کپڑے لے کر تم میرے خادم کے ساتھ غسل خانے تک چلے جاؤ، نہا دھو کر لباس بدل کر واپس آنا اور یہاں آ کر آرام کر لینا، اتنی دیر میں سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضری دے آؤں۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ یہ مناسب رہے گا، شہزادہ ابرار نے سر ہلا کر کہا۔ امرو تیزی سے خیمے کے دوسرے حصے میں گیا۔ اس نے وہاں سے شاہی خاندان کا خوبصورت لباس لیا اور لا کر شہزادہ ابرار کو دے دیا۔ پھر اس نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور اسے ہدایت دے کر شہزادے کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ حیرت ہے، شہزادے کو اتنی دور تک پیدل سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے استبل میں تو ہزاروں گھوڑے ہیں، سب کے سب اعلیٰ نسل کے، پھر شہزادہ ابرار کسی گھوڑے پر کیوں نہیں آیا؟ شہزادہ ابرار کے جانے کے بعد امرو عیار نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کچھ سوچ کر سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلا گیا۔ کئی گھنٹے سردار امیر حمزہ کے پاس رہنے کے بعد وہ جب واپس آیا تو شہزادہ ابرار اس کے بستر پر سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر امرو نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خیمے کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ ایک زرنگار کرسی پر بیٹھ کر وہ ایک بار پھر شہزادہ ابرار کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی؟ کیا مجھے بتایا جا سکتا ہے کہ ملک توران کے شہزادے کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے اور اسے اتنی دور تک پیدل کیوں آنا پڑا ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ اسی لمحے سنہری تختی چمکی اور اس پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادہ ابرار سردار امیر حمزہ کے لیے امدادی فوج کا ایک دستہ اور نئے ہتھیار لے کر آ رہا تھا۔ رات انہوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا، تب آدھی رات کو اچانک اس فوجی دستے پر سیاہ فام وحشیوں اور ایک شیر جیسی شکل کے جانور اود بلاؤں نے حملہ کر دیا۔ وحشیوں اور اود بلاؤں نے چونکہ رات کے وقت حملہ کیا تھا، اسی لیے فوجی ان کے حملوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اور ان وحشی اور ان کے ساتھ آئی ہوئی ایک طاقتور اود بلاؤں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ شہزادہ ابرار نے ہمت اور بہادری سے ان وحشیوں کا مقابلہ کیا تھا، مگر ان وحشیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، جس کی وجہ سے شہزادہ ابرار کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور پھر وہ اسی بری حالت میں پیدل سفر کرتا ہوا یہاں آ گیا۔ ان الفاظ کو پڑھ کر امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سیاہ فام وحشی کون تھے اور انہوں نے شہزادہ ابرار اور اس کی فوج پر حملہ کیوں کیا تھا؟ امرو نے دوبارہ سنہری تختی سے پوچھا۔ سنہری تختی پر سے پہلے الفاظ خود بخود مٹ گئے اور ان کی جگہ نئے حروف ابھرتے چلے گئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اس جنگل میں ایک محل ہے، وہ محل ایک جادوگر نے بنایا ہے، جہاں وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ اس جادوگر کا نام زاگو جادوگر ہے۔
زاگو جادوگر تلسم ہو شربا کے شہنشاہ افراسیاب کا دوست ہے۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کو اس کی فوج کے دستے کی آمد کی اطلاع دی تھی، جس پر شہنشاہ افراسیاب نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ ان تمام فوجیوں کو ہلاک کر دے۔ زاگو جادوگر نے جادو کے زور سے سیاہ فوم پتلے بنائے اور ان کے ساتھ ایک جادوئی اود بلاؤ بھیج کر ان تمام فوجیوں کو ہلاک کرا دیا۔ بھیانک اور خوفناک اود بلاؤ کو دیکھ کر فوجیوں میں بے پناہ خوف و ہراس پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سیاہ فوم جادوئی پتلوں پر جوابی حملہ نہ کر سکے تھے اور ان سیاہ جادوئی پتلوں نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سنہری تختی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ سنہری تختی، مجھے زاگو جادوگر کے بارے میں مزید بتاؤ۔ وہ کون ہے اور وہ کس پائے کا جادوگر ہے؟ میں اس جادوگر سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ زاگو جادوگر بے حد خطرناک اور انتہائی طاقتور جادوگر ہے۔ اس نے جنگل میں ایک بہت بڑا شیطانی محل بنا رکھا ہے۔ وہ محل ایک جھیل پر بنا ہوا ہے۔ شیطانی چہرے جیسے محل کے منہ سے سیڑھیاں نکلی ہوئی ہیں جو جھیل کے دوسرے کنارے تک آتی ہیں۔ زاگو جادوگر اس محل میں رہتا ہے۔ اس کی اور شیطانی محل کی حفاظت وہاں جادوئی اود بلائیں کرتی ہیں، جو قد آور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک بھی ہیں۔ وہ ایک لمحے میں انسان کو چیر پھاڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سیاہ فوم جادوئی پتلے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ وہ اگر کسی انسان کو چھو بھی لیں تو انسان ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ زاگو جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے پہلے اود بلاؤں اور پھر ان سیاہ فوم جادوئی پتلوں کو فنا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے امرو عیار کو شیطانی چہرے والے محل میں جانا ہوگا۔ شیطانی چہرے کے منہ سے جو سیڑھیاں نکلتی ہیں وہ بھی جادوئی ہیں، جو دیکھنے میں ایک جیسی اور عام معلوم ہوتی ہیں، مگر ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس محل تک جانے کے لیے امرو عیار کو سینکڑوں برس لگ جائیں گے، تب بھی وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی لیے امرو عیار کو خود ہی کوئی طریقہ سوچنا ہوگا کہ وہ فوراً شیطانی چہرے والے محل میں داخل ہو جائے۔ امرو عیار جیسے ہی اس محل میں داخل ہوگا ایک جادوئی محل میں پہنچ جائے گا۔ محل میں جادوئی محافظوں کو ہلاک کرتے ہوئے امرو عیار خود زاگو جادوگر کو تلاش کر کے ہلاک کرے گا۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتاتے ہوئے کہا، اوہ کیا زاگو جادوگر کو ہلاک کرنا آسان ہوگا؟ امرو نے پوچھا۔ امرو عیار اپنے سوال کی وضاحت کرے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے، میرا مطلب ہے کہ زاگو جادوگر کی جان اس کے اپنے جسم میں ہے یا دوسرے جادوگروں کی طرح اس نے اپنی جان کسی اور جگہ کسی اور چیز میں چھپا رکھی ہے؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔ زاگو جادوگر خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے اپنی جان کسی اور چیز میں نہیں ڈالی۔ اس کی جان اس کے جسم میں ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے سنہری تختی، کیا مجھے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ زاگو جادوگر نے شیطانی چہرے والا محل اس جنگل میں کیوں بنا رکھا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ زاگو جادوگر اس محل میں ایک شیطانی بت کی پوجا کرتا ہے۔ وہ دنیا کا طاقتور جادوگر بننا چاہتا ہے تاکہ پوری دنیا پر وہ راج کر سکے۔ وہ سیاہ فوم جادوئی پتلوں کی ایک بہت بڑی فوج بنانا چاہتا ہے، جس کی مدد سے وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر سکے۔ اس طرح وہ ہر طرف شیطانی راج قائم کر سکتا ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ اوہ اس جادوگر کے عزائم تو بے حد خوفناک ہیں، امرو عیار کے منہ سے نکلا۔ امرو عیار کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی روانہ ہو جائے اور فوراً شیطان جادوگر کو ہلاک کر دے۔ اس کے لیے امرو عیار کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ زنبیل کا محافظ بونا امرو عیار کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ سنہری تختی پر پہلے الفاظ مٹے اور نئے الفاظ ابھر آئے۔ اوہ کیا اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے مالی فائدہ بھی ہوگا؟ امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ زاگو جادوگر کے شیطانی محل کے تہہ خانے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو زاگو جادوگر کی ہلاکت کے بعد امرو عیار کے ہی ہوں گے۔ سنہری تختی پر تحریر ابھری، جسے پڑھ کر امرو عیار خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس خبیث جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے ابھی اور اسی وقت چلا جاتا ہوں۔
اس جیسے شیطان جادوگر کا زیادہ عرصہ زندہ رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ عمرو نے فوراً کہا۔ اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈالی اور واپس خیمے کے اس حصے میں آ گیا جہاں شہزادہ برار تھکاوٹ کی وجہ سے ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ عمرو عیار خیمے سے نکلا اور سیدھا سردار امیر حمزہ کے پاس جا پہنچا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری تفصیل بتائی کہ زاگو جادوگر نے اس کی طرف آنے والی امدادی فوج کو ہلاک کر دیا ہے تو انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے بھی عمرو عیار کو زاگو جادوگر کو فوراً ہلاک کرنے اور اس کا شیطانی محل تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سردار امیر حمزہ سے عمرو نے نیک شگون کے تحت پیشگی انعام لیا اور مہم کے خاتمے پر مزید انعام ملنے کا سن کر وہ خوشی خوشی سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اپنے مخصوص عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اس جنگل کی طرف ہو لیا جہاں زاگو جادوگر کا شیطانی چہرے والا محل تھا۔ کئی روز کے سفر کے بعد وہ ایک گھنے اور بڑے جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا جنگل سے باہر ہی چھوڑ دیا تھا اور خود پیدل ہی جنگل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جنگل چونکہ بے حد وسیع اور گھنا تھا، اسی لیے زنبیل کا محافظ بونا عمرو عیار کو ان راستوں پر چلنے کا مشورہ دے رہا تھا جن راستوں سے وہ آسانی سے جھیل تک پہنچ سکتا تھا جہاں زاگو جادوگر کا شیطانی محل تھا۔ مسلسل اور کافی دیر تک مختلف راستوں پر چلنے کے بعد عمرو عیار آخر کار جھیل تک پہنچ گیا۔ جھیل بے حد بڑی تھی، اس کا صاف شفاف سبز پانی دھوپ کی روشنی میں جھلملا رہا تھا۔ عمرو نے دیکھا جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک اونچا اور بہت بڑا شیطانی چہرہ بنا ہوا تھا۔ اس شیطانی چہرے کے سر پر لمبوترا سا تاج تھا، اس کے کان لمبے، آنکھیں بڑی بڑی اور سفید تھیں۔ شیطانی چہرے کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے منہ سے زبان جیسی طویل سیڑھیاں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جو جھیل کے اوپر سے ہوتی ہوئی جھیل کے اس کنارے تک آ رہی تھیں جہاں عمرو عیار موجود تھا۔ جس جگہ عمرو کھڑا تھا وہاں ایک بہت بڑا درخت گرا ہوا تھا۔ عمرو اس گرے ہوئے درخت کے پاس رک کر غور سے اس شیطانی چہرے والے محل کو دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں کے نیچے سے بائیں طرف ایک بڑا سا دروازہ نما خلا نظر آ رہا تھا۔ اس خلا میں عمرو عیار کو ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ آقا، زنبیل سے 2 سیاہ فام مشلیں نکال لیں، یہاں اود بلاؤں اور سیاہ فام جادوئی پتلے نمودار ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی اود بلائیں آپ کے سامنے آئیں، آپ جلتی ہوئی ایک مشل زمین سے لگا دیں جس کی وجہ سے یہاں ہر طرف خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس آگ میں نہ صرف اود بلائیں بلکہ نمودار ہونے والے سیاہ فام جادوئی پتلے بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ دوسری جلتی ہوئی مشل چونکہ آپ کے دوسرے ہاتھ میں ہوگی، اسی لیے بھڑکتی ہوئی خوفناک آگ کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عمرو عیار کو اچانک زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ او ٹھیک ہے، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے 2 سیاہ فام رنگ کی مشعلیں نکال لیں۔ اس نے دونوں مشعلوں کو ایک دوسرے پر مارا تو بھک کی آواز کے ساتھ مشعلوں کے سرے پر شعلے بھڑک اٹھے۔ مشعلوں کی آگ اس قدر تیز تھی کہ ان سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ اسی لمحے عمرو نے محل کی بائیں طرف دروازہ نما خلا سے ایک سیاہ رنگ کے انسان کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس سیاہ فام نے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ وہ خوفناک نظروں سے عمرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے عمرو عیار کے سامنے ایک جھماکہ سا ہوا اور اچانک عمرو عیار کے سامنے ایک بھیانک شکل والی اود بلاؤ آ گئی۔ اود بلاؤ کا وجود بے حد بڑا تھا، اس کا چہرہ خون خوار شیر جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر اور گردن پر لمبے لمبے بال تھے، گردن تو بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس اود بلاؤ کے دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کا منہ اس قدر سرخ تھا جیسے وہ ابھی کسی کا تازہ خون پی کر آ رہی ہو۔ دانتوں کی طرح اود بلاؤں کے ناخن بھی بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ وہ اچانک ہی نمودار ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ درخت پر رکھ کر عمرو عیار کی طرف جھک آئی تھی۔ وہ عمرو عیار کو خونخوار نظروں سے گور رہی تھی، نہایت خوفناک انداز میں غرا رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی شیر کی طرح اچانک عمرو عیار پر چھلانگ لگا دے گی۔ جلدی کرو آقا، مشعل زمین سے لگا دو۔ اگر اود بلاؤں نے آپ پر چھلانگ لگا دی تو آپ اس کے حملے سے نہیں بچ سکیں گے۔ اچانک عمرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار جو خوف بھری نظروں سے اس بھیانک اود بلاؤں کو دیکھ رہا تھا،
محافظ بونے کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل جھک کر زمین سے لگا دی۔ اچانک امرو کے ارد گرد اس جیسی 6 اور خوفناک اود بلائیں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے امرو عیار کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر وہاں یکے بعد دیگرے جماکے ہوئے اور امرو کے ارد گرد دور تک سیاہ فام انسان نمودار ہوتے چلے گئے جو جادوئی پتلے تھے۔ امرو نے جس مشل کو زمین سے لگا رکھا تھا وہاں سیاہ دھواں پھیل رہا تھا۔ پھر اچانک زمین نے آگ پکڑ لی۔ جیسے ہی زمین پر موجود خشک جھاڑیوں میں آگ لگی، امرو یار کی آنکھوں کے سامنے سرخ رنگ کی تیز روشنی پھیل گئی۔ وہاں اچانک ہی ہر طرف تیز اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی جو تیزی سے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ آگ کی زد میں اود بلاؤں کے ساتھ سیاہ فام جادوئی پتلے بھی آ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ آگ میں گھرے، انہوں نے نہایت بھیانک اور دردناک انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اود بلائیں امرو کے ارد گرد شعلوں میں گھری انتہائی خوفناک آوازوں میں چنگاڑ رہی تھیں۔ ان شعلوں میں امرو عیار بھی گھر کر رہ گیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک اور جلتی ہوئی مشل تھی جس کی وجہ سے اس آگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اود بلائیں اور سیاہ فام جادوئی پتلے جل کر بھسم ہو گئے۔ ان کی دردناک چیخیں دم توڑ چکی تھیں۔ اود بلاؤں اور سیاہ جادوئی پتلوں کے جل کر ہلاک ہوتے ہی وہاں لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ امرو نے دیکھا کہ آگ نے وہاں ہر چیز کو جلا کر سیاہ کر دیا تھا۔ وہاں ہر طرف اود بلاؤں اور سیاہ جادوئی پتلوں کے جلے ہوئے جسم پڑے تھے جن سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ مشل کی خوفناک آگ نے جھیل کے پانی تک کو بھاپ بنا کر اڑا دیا تھا۔ اب وہاں بہت بڑا خشک گڑھا نظر آ رہا تھا جہاں بے شمار آبی جانور بھی جلے پڑے تھے۔ مردہ اود بلاؤں اور سیاہ جادوئی پتلوں کو دیکھ کر امرو عیار نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے باری باری پھونک مار کر دونوں مشعلوں کو بجھا دیا اور انہیں واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر امرو نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال کر پہنی اور پھر اس نے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ اس محل کے شیطانی چہرے والا منہ اس طرح کھلا ہوا تھا اور اس منہ سے زبان کی طرح سیڑھیاں نکل کر اس کنارے تک آ رہی تھیں۔ امرو ان سیڑھیوں کی سیدھ میں آیا اور پھر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کافی فاصلے پر آ کر اس نے سیڑھیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے وہ جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب پہنچا، اس نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا چلا گیا۔ اسی طرح اڑتا ہوا وہ سیدھا شیطانی چہرے کے کھلے منہ میں چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی تاریک اور گہرے کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ سنہری تختی نے امرو کو بتایا تھا کہ اگر وہ سیڑھیاں چڑھ کر شیطانی چہرے کے منہ میں جانے کی کوشش کرے گا تو وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تھک جائے گا مگر شیطانی چہرے کے منہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی لیے امرو نے سنہری جوتیاں پہن کر چھلانگ لگائی تھی جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اس کے منہ میں چلا گیا تھا۔ امرو کافی دیر تک خود کو اندھے اور گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر اس کے قدم ٹھوس زمین سے جا لگے۔ اگر اس نے سنہری جوتیاں نہ پہنی ہوتیں تو اس قدر اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا، لیکن سنہری جوتیوں نے اسے بحفاظت کنویں کی گہرائی میں لا کھڑا کیا تھا۔ امرو عیار کے پیر جیسے ہی زمین سے لگے اسی لمحے جماکا سا ہوا اور امرو کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی پھیل گئی۔ امرو نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے اور عالی شان محل میں موجود تھا۔ محل سیاہ رنگ کا تھا اور وہاں بے شمار جادوئی محافظ ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لیے گھوم رہے تھے۔ امرو عیار کے کھاندوں پر چونکہ سلیمانی چادر تھی اسی لیے ان جادوئی پتلوں کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ ان جادوئی پتلوں کو دیکھ کر امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ محافظ بونے، کیا مجھے ان جادوئی پتلوں کو فنا کرنا ہے یا میں پہلے تہ خانوں میں جا کر زاگو جادوگر کا خزانہ حاصل کر لوں؟ امرو عیار نے دھیمی آواز میں زنبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آقا، آپ ان جادوئی پتلوں کو ہلاک کریں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کو ہلاک کرتے کرتے آپ کو بہت وقت لگ جائے گا۔ خزانوں کی آپ فکر نہ کریں، میں تہ خانوں میں جا کر سارے خزانے آپ کی زنبیل میں لے آؤں گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔
او کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تم سارے خزانے اکٹھے کر لاؤ گے؟ عمرو نے خوش ہو کر کہا، جی آقا، آپ بے فکر رہیے، میں وہاں پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑوں گا۔ محافظ بونے نے کہا، بہت خوب، تو جاؤ تم خزانے اکٹھے کرو، تب تک میں ان جادوئی پتلوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اسی لمحے زنبیل سے ایک بونا نکلا اور اچھل کر زمین پر آ گیا۔ میں تہہ خانوں میں جا رہا ہوں آقا، آپ ان جادوئی پتلوں اور زاگو جادوگر کے سامنے تلسم شکن انگوٹھی پہن کر ظاہر ہوں تاکہ وہ آپ پر کوئی جادوئی حملہ نہ کر سکیں۔ محافظ بونے نے سر اٹھا کر عمرو عیار سے کہا، تو عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل سے تلسم شکن انگوٹھی نکال کر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں ڈال لی۔ اسی لمحے محافظ بونا وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو نے محافظ بونے کو غائب ہوتے دیکھا تو اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار لی۔ سلیمانی چادر کاندھوں سے اترتے ہی عمرو ظاہر ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ظاہر ہوا، محل کے جادوئی محافظ پتلوں کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑے تھے۔ پھر وہ زور زور سے چیختے ہوئے تلواریں اور نیزے لیے عمرو کی طرف آئے۔ عمرو نے سلیمانی چادر زنبیل میں رکھی اور تلوار حیدری لیے ہوئے اچھل کر ان کے سامنے آ گیا۔ جادوئی محافظ پتلوں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی عمرو پر حملہ کیا، عمرو تلوار حیدری لے کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ پھر عمرو اور ان جادوئی پتلوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ بے شمار جادوئی پتلے تلواریں اور نیزوں سے عمرو عیار پر حملہ کر رہے تھے۔ عمرو عیار بھی اچھل اچھل کر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی تلوار جیسے ہی کسی جادوئی پتلے کو چھوتی، ایک زوردار کڑاکا ہوتا اور وہ پتلا یک لخت جل کر راکھ بن جاتا۔ ان جادوئی پتلوں کی تلواریں اور نیزے بھی عمرو عیار کے جسم پر لگ رہے تھے۔ عمرو نے چونکہ تلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس لیے جیسے ہی نیزے اور تلواریں اس کے جسم کو چھوتیں جل جاتی تھیں۔ عمرو عیار کا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا۔ جادوئی پتلے جل جل کر راکھ بنتے جا رہے تھے۔ محل میں ہر طرف جیسے ان جادوئی پتلوں کی راکھ اٹھتی پھر رہی تھی۔ مسلسل اور کافی دیر تک اسی طرح لڑتے رہنے کے بعد عمرو عیار نے آخر کار ان تمام جادوئی پتلوں کو ہلاک کر دیا۔ اب محل میں سے اسے ایک بھی جادوئی محافظ پتلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جادوئی پتلوں کو ہلاک کرنے کے بعد عمرو عیار محل میں زاگو جادوگر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ محل کے ہر کمرے میں جھانکتا پھر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہاں حال نما ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا، اسے ایک بوڑھا اور بدصورت جادوگر نظر آ گیا جو نہایت غضبناک انداز میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی عمرو اس کمرے میں داخل ہوا، وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ تم وہ انسان ہو جس نے میرے محل کے باہر جادوئی اود بلاؤں اور سیاہ پتلوں کو ہلاک کیا تھا؟ جادوگر نے عمرو عیار کو خون خوار نظروں سے گورتے ہوئے کہا، ہاں، میں موت جادوگراں ہوں۔ میں نے تمہارے محل کے تمام محافظ جادوئی پتلوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عمرو نے اطمینان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، تم کون ہو اور تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ زاگو جادوگر نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، بتایا تو ہے کہ میں موت جادوگراں ہوں۔ میرا نام عمرو عیار ہے، خواجہ عمرو عیار۔ عمرو نے کہا تو زاگو جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ عمرو عیار کا نام سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ عمرو عیار؟ تم وہی عمرو عیار ہو جسے تلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اپنا سب سے بڑا دشمن کہتا ہے؟ زاگو جادوگر نے کہا، ہاں، اب میں تمہارا بھی دشمن ہوں زاگو جادوگر۔ تم نے ملک توران سے آنے والی امدادی فوج کو ہلاک کیا تھا، جس کا میں تم سے انتقام لینے آیا ہوں۔ اب تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، او نہیں زاگو جادوگر، دنیا کا طاقتور جادوگر ہے عمرو عیار، میں تمہیں جلا کر بسم کر دوں گا۔ زاگو جادوگر نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ عمرو کی طرف جھٹکا۔ اس کی ہتھیلی سے آگ کا گولا سا نکل کر عمرو کی طرف بڑھا، لیکن عمرو کے جسم سے ٹکراتے ہی بجھ گیا۔ یہ دیکھ کر زاگو جادوگر دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف جھٹکنے لگا۔ آگ کے گولے اس کے ہاتھوں سے نکل کر عمرو کی طرف بڑھتے رہے، لیکن جیسے ہی آگ کے گولے عمرو سے ٹکراتے فوراً بجھ جاتے۔ یہ دیکھ کر زاگو جادوگر بکھلا گیا۔ اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک زہریلا ناگ آ گیا۔ اس نے ناگ عمرو عیار پر اچھال دیا۔ ناگ جیسے ہی عمرو عیار کے قریب آیا، عمرو کا تلوار والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ناگ کے دو ٹکڑے ہو کر فرش پر جا گرا۔
اپنا یہ حملہ بھی ناکام ہوتا دیکھ کر زاگو جادوگر گھبرا گیا۔ وہ وہاں سے غائب ہونے کے لیے جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار حیدری کے ایک ہی وار سے زاگو جادوگر کا سر اڑا دیا۔ جیسے ہی زاگو جادوگر کا سر کٹ کر گرا، وہاں ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آہ! مارا مجھے امرو عیار نے، میں طاقتور جادوگر زاگو تھا۔ اچانک زاگو جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر جیسے ہی یہ آواز ختم ہوئی، وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ امرو نے دیکھا نہ وہاں محل تھا نہ شیطانی چہرہ۔ وہ جنگل کے کنارے پر کھڑا تھا جہاں اس نے گھوڑا چھوڑا تھا۔ زنبیل کا محافظ وونا اس کی زنبیل میں واپس آ چکا تھا۔ اس نے امرو کو بتایا کہ وہ محل کے تمام خزانے سمیٹ لایا ہے، تو امرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس قدر خزانے حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کی لالچی طبیعت کو قرار نہ آیا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنی کامیابی کی خبر سنا کر وہ سردار امیر حمزہ سے اپنا باقی انعام بھی حاصل کر سکے۔